سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کی تصدیق کی ہے وہ ہے صدیق، جس نے سب سے پہلے مسجد البیت کا تصور دیا ہے۔ وہ ہے صدیق جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ وہ ہے صدیق جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فانزل اللہ سکینتہ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اولئک هم المتقون۔ کون ہے صدیق؟ وہ ہے صدیق جس کی آنکھوں کا شوق مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، جس کے کانوں کا ذوق مصطفیٰ کو سننا ہے، جس کے ہاتھوں پہ محبت مصطفیٰ کے قوانین لکھے ہیں، جس کے جو چلتا ہے تو صرف اور صرف دیار مصطفیٰ کی جانب چلتا ہے، جو دیکھتا ہے تو حضور کو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے تو حضور کو سنتا ہے۔ وہ ابو بکر جس کی بیٹی نبی کی زوجہ ہے، وہ ابو بکر جس نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ مصطفیٰ پہ لٹا دیا ہے، وہ ابو بکر جو مزاج آشنائے حبیب خدا ہے۔ پھر مجھے کہنے دو جس کی زبان ذکر ابو بکر سے تر ہے، جس کی زبان ذکر ابو بکر سے تر ہے، اس پہ شہنشاہ دو عالم کی نظر ہے۔ جس کی زبان ذکر ابو بکر سے تر ہے، اس پہ شہنشاہ دو عالم کی نظر ہے۔ مانا کہ شب قدر بھی ہے حامل عظمت، پر قدر شب سور ذرا اس سے ادھر ہے۔ اور ایک رحل منور ہے ابو بکر کی جھولی، ایک رحل مقدس ہے ابو بکر کی جھولی۔ آپ نے کھلا ہوا قرآن دیکھا ہوگا اور اس کے جس ریل میں ہوتا ہے وہ بھی دیکھا ہوگا، یہ سارا منظر آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کو خیال میں بٹھائیے اور چلیے غار ثور چلتے ہیں، جہاں پہ ایک جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی گود میں رخ مصطفیٰ لیے ہوئے ہے۔ اب اس خیال کو اپنے دماغوں میں رکھ کے یہ شعر سنیے گا۔ ایک رحل مقدس ہے ابو بکر کی جھولی اور مصحف مفتوح رخ خیر بشر ہے۔ ایک رحل مقدس ہے ابو بکر کی جھولی اور مصحف مفتوح رخ خیر بشر ہے، اور دیدے رخ جانا کا تسلسل ہے تیرا شوق، دیدے رخ جانا کا تسلسل ہے تیرا شوق، گویا تیری آنکھوں کو سنورنے کا ہنر ہے۔ اور جس اشک نے رخسار نبی چوم رکھے ہوں، جس اشک نے رخسار نبی چوم رکھے ہوں، وہ اشک رواں راہ برے لال و گوہر ہے، وہ اشک رواں راہ برے لال و گوہر ہے۔ اور مجھے اس سے بڑا شعر شاید میں آپ کو نہ دے سکوں کہ کیوں کربلا بو بکر و محمد ہوئے یک رو، کیوں کربلا بو بکر و محمد ہوئے یک رو۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ سفر ہجرت ہے، مدینہ کی سرحد ہے، وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہ ابو بکر کو دیکھا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نہ حضور کو دیکھا ہے۔ جیسے ہی یہ دونوں مدینے میں داخل ہوئے، احادیث کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کئی لوگ ابو بکر کو محمد سمجھتے رہے، محمد کو ابو بکر سمجھتے رہے۔ ایسا ہوا کیوں کربلا ابو بکر و محمد ہوئے یک رو؟ یہ سور میں گزری ہوئی راتوں کا اثر ہے، یہ سور میں گزری ہوئی راتوں کا اثر ہے۔ کہ آنکھیں ہیں کہ دیدے رخ محبوب کی مشتاق، آنکھیں ہیں کہ دیدے رخ محبوب کی مشتاق، بینی ہے کہ محبوب کی گلیوں کی خبر ہے، ماتھا ہے کہ عشق شاہ عالم کا جریدہ، کانوں پہ بنا نقشہ فردوس نگر ہے، اور لب حاشیہ پر داز ثنائے شہ والا، لہجہ اسی توصیف کی تفسیر دیگر ہے۔ اور دل ہے کہ ورائے حد الفت کا مسافر، دل ہے کہ ورائے حد الفت کا مسافر، سر خاصہ مسجود سے آگاہ مگر ہے، سر خاصہ مسجود سے آگاہ مگر ہے۔ اور اشکوں کی روانی پہ فدا کالی گٹائیں، اشکوں کی روانی پہ فدا کالی گٹائیں، اور حسن تبسم ہے کہ اعلان سحر ہے، اور حسن تبسم ہے
کہ اعلان سحر ہے اور حسن تبسم ہے کہ اعلان سحر ہے. اور قبلہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت لکھ کر حضور کی بارگاہ میں لائے. حضور نے فرمایا حسان کیا لکھ کے لائے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی ثنا لکھ کے لایا ہوں. فرمایا مجھے سنانے سے پہلے ابو بکر کو سناؤ, مجھے سنانے سے پہلے ابو بکر کو سناؤ. اور سنیے, تو حضرت حسان کا وہ شیخ ہے جس کو نعرہ تکبیر, کھڑے ہو کے استقبال کیجئے, نعرہ تکبیر, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت والجماعت, سیدی مرشدی. اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. تو حضرت حسان کا وہ شیخ ہے جس کو, تو حضرت حسان کا وہ شیخ ہے جس کو معیار ثنائے شہ والا کی خبر ہے اور امت کو سہارا دیا سرکار کے پیچھے. تو پیش روے حیدر و عثمان و عمر ہے اور تیرے لیے اے منکر توقیر ابو بکر نیکی کا سہارا ہے نہ جبریل کا پر ہے. اور خلافت پہ انگلی اٹھانے والوں کو ایک مصرے میں جواب کہ ترتیب خلافت پہ تو ایسے ہے پریشان جیسے کہ علی شیر تیرے چاہنے پر ہے. ترتیب خلافت پہ تو ایسے ہے پریشان جیسے کہ علی شیر تیرے چاہنے پر ہے. مجھے صرف 2 اشعار پڑھنے ہیں اور میں قبلہ کے حوالے مائک کر رہا ہوں کہ جس جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں وہاں کسی تبرہ کرنے والے کا تبرہ نہیں پہنچتا, وہاں پہ اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ درود و سلام پہنچتا ہے. کہ کیسے کسی ظالم کا تبرہ تجھے پہنچے, کیسے کسی ظالم کا تبرہ تجھے پہنچے, کیسے کسی ظالم کا تبرہ تجھے پہنچے جب گرد لحد گشت درود 8 پہر ہے اور مقصود تبسم ہے شہیدی کا تبسم اور مدح ابو بکر میرا زاد سفر ہے.